اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم رموز اوقاف پڑھ رہے ہیں، اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ کچھ نوٹس میں نے یہ بنائے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ امید ہے ہم سب کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو میری عزیز بہن اور بیٹیوں، اس کو دیکھ لو اور سے ذرا۔ علامات وقف قرآن مجید میں جو آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، وقوف لازم، میم۔ جو میم کی نشانی ہوتی ہے اس کو وقوف لازم کہتے ہیں، اس علامت پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2، وقف مطلق، یعنی آیت گول دائرہ، اس کے اوپر یہ توئیں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اردو کی توئیں اور عربی کی تو، اس علامت پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ نشانی اگر آ جائے نا آیات پڑھتے ہوئے تو وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 3، وقفہ، بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، یعنی آیت پڑھتے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، سانس نہ توڑیں۔ نمبر 4، سکتہ، بغیر سانس توڑے وقفے سے زیادہ دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، یعنی وقفے میں بھی ٹھہرنا ضروری ہے، سکتے میں بھی، لیکن سکتے میں وقفے سے زیادہ ٹھہریں گے۔ نمبر 5، لام، یہاں بالکل نہ ٹھہریں، اگر لائن آیت میں آ جائے تو بالکل نہ رکیں، کیونکہ اس سے نا معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر پوری آیت ہے اور آیت کے بیچ میں بعض اوقات یہ لام کی نشانی آ جاتی ہے، اگر وہاں رک جائیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے، لہٰذا وہاں پہ بالکل نہیں رکنا۔ نمبر 6، مدرجہ علامات پر نہ ٹھہریں، نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جس میں ضا، صاد، قاف، سلی یہ آ جاتی ہیں۔ یہ نشان جہاں بھی ہوں قرآن پاک میں، یہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ورنہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 7، مدرجہ علامات پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے، یعنی یہاں پہ آپ کو اجازت ہے ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہریں، جس میں یہ جیم، اس کے اوپر تو ہے، پھر جیم، اس کے اوپر کف آ جاتا ہے، اور پھر ایک سمپل جیم ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جیم آتے ہیں قرآن پاک کے آیات میں، دیکھ لینا چاہیے جہاں جہاں ہیں وہاں پہ وقف ہے، جائز ہے کہ وہاں رک سکتے ہیں۔ نمبر 8، مدرجہ علامات جو 2 جگہوں پر ہوتی ہیں، اس میں سے کسی ایک جگہ پر ٹھہرنا چاہیے اور دوسری جگہ نہیں، جیسے جیم ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، پھر جیم میں 3 نقطے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک آیت میں آ جاتا ہے جیم پہلے اور باقی ایک آیت کے اینڈ میں آ جاتا ہے، تو یہاں پہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ چاہیں تو اس پہ پہلے جیم پہ رک جائیں اور چاہے تو دوسری جیم پہ رک جائیں۔ یہ پھر آپ کی اپنی وہ عادت ہے یا سانس کی پوزیشن ہے، جیسے اگر سانس پہلے روک لیا تو دوسری پہ نہ روکیں، دوسری جیم پہ نہ روکیں۔ چلیں جی، اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 9، آیت کے اوپر یہ نشانی ہے لام کی، اگر آیت پر آ جائے تو ضرورتاً ٹھہرا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، آیت کے اوپر لام آ گیا ہے تو یہ ضرورتاً ٹھہر سکتے ہیں۔ ضرورتاً کیسے ہوتی ہے؟ اگر سانس ٹوٹ رہا ہے اور لمبی آیت ہو گئی ہے تو اگر آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں۔ نمبر 10، کف، ٹھہر جا کی علامت ہے، یہاں پر رکنا چاہیے، یعنی یہاں پہ اگر یہ آیت میں ہے تو وہاں رکنا چاہیے۔ نمبر 11، سل، اس جگہ پڑھنے والا کبھی ٹھہر جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، سلے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اگر رک جائیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 13، یہ 3 نقطے دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں غور سے، یہ 3 نقطے ہیں یہ 3 نقطے ہیں، اور اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان گھری ہو تو پڑھنے والے کو اجازت ہے کہ عبارت میں پہلے 3 نقطوں پر ٹھہر جائے اور دوسرے پر نہ ٹھہر جائے، یا پہلے پر نہ ٹھہر دوسرے پر ٹھہر جائے۔ یہ تو تھی وہ رموز اوقاف جو ہمیں آنے چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم قرآن کو اس کے حق کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اور جب معنی بدل جائیں گے تو ہم اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو، حقوق کے ساتھ پڑھو، تو اس حقوق میں ایک حق یہ بھی آتا ہے کہ ہم جہاں رکنا ہے رک جائیں، جہاں نہیں رکنا وہاں نہ رکیں، اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔